میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ اس واقعے سے آپ درس لیں گے اور عبرت لیں گے، اور واقعہ ایسا ہے کہ واقعاً درس لینے والا، عبرت لینے والا ہے۔ ایران کے ایک بزرگ عالم دین، ایک بہترین عالم دین، ایک بہت بڑے عالم دین، وہ اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، وہ فرماتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا، میں اپنی کار میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ میں میرا ڈرائیور تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اول ظہر کا وقت ہو چکا تھا اور میں گاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا، میں سفر کر رہا تھا، اور ایران کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، ایران میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، عراق میں، عرب میں بہت گرمی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی، بہت زیادہ تپش تھی، بہت زیادہ ناقابل تحمل، ناقابل برداشت گرمی ہو رہی تھی۔ میں نے اسی بیچ میں کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو پیڑ کے نیچے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ عالم دین کہتے ہیں کہ میں گاڑی پہ سفر کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے، ایک شخص ہے جو پیڑ کے نیچے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ ڈرائیور صاحب گاڑی کو یہاں پر روک دیجیے، تو ڈرائیور نے کہا کہ آغا یہاں پہ گاڑی نہیں روک سکتے ہیں، یہاں پہ گاڑی نہیں روک سکتے ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ نہیں، گاڑی آپ کو روکنا پڑے گی، مجھے یہاں پہ ضروری کام ہے۔ جب مولانا نے زیادہ اصرار کیا تو ڈرائیور نے گاڑی کو روک دیا۔ اب جو گاڑی کو روکا تو مولانا نیچے اترے، باقاعدہ لباس میں تھے، عمامے میں تھے، اور جوان کے قریب گئے، جوان کا انتظار کرتے رہے۔ جب جوان کی نماز مکمل ہو گئی تو جوان سے کہا کہ جوان، یہ تم اول وقت نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ ایک عالم دین پوچھ رہا ہے، آپ بھی سوچ رہے ہیں اگر ہم آپ سے پوچھنے لگیں بھائی اول وقت آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ کہیں گے مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ مولانا ہیں، عالم ہو کر ایسا سوال کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ کچھ سیکھنا چاہ رہے تھے اور دنیا والوں کو کچھ سکھانا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے سوال کیا، کہا کہ بھائی یہ بتاؤ تم اول وقت نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا۔ کہا مجھے پتا اللہ کا حکم ہے، اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا ہے، آخرکار تم اول وقت ہی نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ میں جاننا چاہتا ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں، تم نے اول وقت یہ نماز پڑھنا کہاں سے سیکھی؟ تو وہ جو جوان تھا چرواہا، وہ بھیڑ بکریوں کو چرایا کرتا تھا، اس نے کہا آغا ہم نے اول وقت نماز پڑھنا جو سیکھی ہے اپنی بھیڑ بکریوں سے سیکھا ہے۔ کہا آقا ہم نے اول وقت نماز جو پڑھنا سیکھی کس سے سیکھی ہے؟ اپنی بھیڑ اور بکریوں سے۔ دیکھیں فکر انسان کو کہاں لے جاتی۔ کہا وہ کیسے؟ تم نے بھیڑ اور بکریوں سے کیسے سیکھ لیا کہ نماز کو اول وقت پڑھنا چاہیے؟ تو وہ جوان کہتا ہے آقا چونکہ میں چرواہا ہوں اور ان بھیڑ بکریوں کا میں مالک ہوں، جب شام کے وقت آخری وقت میں ان بھیڑ بکریوں کو میں آواز لگاتا ہوں تو ساری بھیڑ بکریاں میری ایک آواز پہ اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتی ہیں کہ میں ان کا مالک ہوں۔ ارے جب یہ جانور ہو کر، حیوان ہو کر اپنے مالک کی ایک آواز پہ جمع ہو جاتی ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ اور اللہ مؤذن کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے حی علی الصلاح، نماز کی طرف دوڑو، اور ہمیں تو پتہ ہے وہ تو مالک حقیقی ہے، ہم کو ان کے مالک حقیقی نہیں، مالک حقیقی تو وہ ہے۔ اگر اب ہم مالک حقیقی کی آواز کے اوپر لبیک نہ کہیں تو پھر ہم تو ان جانوروں سے بھی پست ہو جائیں گے، اس لیے کہ جانور اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا مالک ہمیں آواز دے رہا ہے، ہمارا مالک ہمیں بلا رہا ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم ان بھیڑ بکریوں کو بلاتے ہیں تو بھیڑ بکریاں ہم سے یہ نہیں کہتے ہیں آقا ابھی ہم نے گھاس نہیں چری ہے، ابھی ہم نے پانی کو نہیں پیا ہے، یہ فوراً ہی ہماری آواز پہ لبیک کہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اسی سے ہم نے درس لیا، جب بھی مؤذن کہے حی علی الصلاح تو اب ہمیں نماز سے یہ نہیں کہنا ہے کہ ہمارے پاس کام ہے، بلکہ ہمیں کام سے کہنا ہے کہ نماز کا وقت ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا ہے نماز سے کہ ابھی ہمارے پاس کام ہے، بلکہ کام سے کہنا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جب بھیڑ بکریاں کوئی بہانہ نہیں بناتی ہیں، آقا مولا مالک ابھی ہم نے گھاس نہیں چری، ابھی ہم سیراب نہیں ہوئے، ابھی ہم بھوکے ہیں، ابھی ہم نے پانی نہیں پیا، ابھی ہم پیاسے ہیں، تشنا ہیں، لہٰذا رک جائیے ابھی ہم نہیں آ رہے ہیں۔ نہیں، فوراً ایک آواز پر اپنے مالک کی لبیک کہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جب یہ جانور ہو کر کے جانتی ہیں کہ میں ان کا مالک ہوں اور اپنے مالک کی آواز پہ لبیک کہہ رہی ہیں
تو مالک حقیقی تو ہمارا بھی کوئی ہے، لہٰذا ہم نے ان بھیڑ بکریوں سے سیکھا اپنے مالک کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے۔